اجتماع میں ہمارے لیڈر کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا, ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا, اعظم سواتی جیسے بزرگوں کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا, ہم نے پھر بھی قانون اور آئین کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم جیلوں میں خود جا کے پیش ہو گئے, ہمارے کارکن اور قیادت, لیکن ہم نے آئین اور قانون کا ساتھ نہیں چھوڑا. عدلیہ کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک حقیقت, وہ یہ کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نواز اور یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, اور ایک بڑا کنسرٹڈ اٹیمپٹ ہے, ایک آرگنائزڈ, ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی. تو اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ کرانے جا رہی ہے. اور اس وقت کیونکہ عمران خان مقبول ہے تو یہ جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال ہم نے ان بگڑی ہوئی اولادوں کی منشا کے اوپر اپنے جمہور کے فیصلے نہیں کرنے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ چاہے جو ہو جائے 90 دن کے اندر انتخاب ہونے ہی ہونے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے یہ جمہوریت کے تحت ہی چلے گا, کسی بگڑی اولاد کی رونے پیٹنے پہ نہیں چلے گا. آپ نے انتظامیہ سے جو ہے سیکیورٹی مانگی ہوئی تھی کل کی ریلی کے لیے, ان کا کیا رد عمل آیا ہے اور کیسے آپ سیکیورٹی کو جو ہے اقدامات کریں گے, کیونکہ اب بچے جوان بھی اور بوڑھے بھی اس ریلی میں آ رہے ہیں, تو کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں ہماری جو رضاکارانہ طور پہ جو سیکیورٹی ہے وہ تو موجود ہوگی, اور ہمیں تو عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مطلب ہم تو وہ اس لیے رونا پیٹنا نہیں ڈال رہے کہ جلسے نہ کریں, جلوس نہ کریں, انتخابی مہم نہ کریں, کیونکہ یہ جو مخالف ہیں یہ گلیوں میں شکل دکھانے جوگے نہیں ہیں. ہمیں اپنی عوام سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ انہی سے ہے جنہوں نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے. تو ہماری سیکیورٹی موجود ہوگی, عمران خان صاحب بلٹ پروف اور بام پروف گاڑی میں موجود ہوں گے, اور ڈی سی لاہور سے اور لاہور کی تمام انتظامیہ سے آلریڈی ہم درخواست دے چکے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. آپ دیکھیں کہ مریم نواز جیسی جو ملزم ہے جو آج تک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑی, اس کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں, 18 ڈالے دیے ہوئے ہیں پولیس کے. تو یہاں پہ ہماری ریلی کو کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ یہاں پہ تو بچے بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوئیں گے, خلق خدا موجود ہوئے گی. اصلی جمہور پاکستان کا تو یہ موجود ہوئے گا, وہ تو جن کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں جو باہر ہائیڈ پارک کے. دیکھیں جو پہلے فیز کے اندر تو ہم صوبائی اسمبلی کے ہی امیدواران جو ہیں ان کو ٹکٹ کا اجرا کریں گے. ظاہر ہے ہماری خواہش ہے اور ملک کی ضرورت بھی ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے بھی انتخاب ہوں, کیونکہ معیشت نہیں چل رہی. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک 5 سالہ حکومت چاہیے, مستحکم حکومت چاہیے, لیکن وہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ اس وقت صوبائی اسمبلی کی ڈیٹس ہیں, کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کی. تو وہ ہم صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں پہلے فیز میں ہم ان کے ٹکٹس کا اجرا کریں گے. جی 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 بدقسمتی سے بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہیں انہوں نے بہت پاکستان کو نقصان پہنچایا, پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا, اور یہ اب ایسے نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا, لاہور ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے. ویسے بھی اس چیز کو عدلیہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ آئین میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخاب کرانے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ, اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر آج ایک شخص کی مقبولیت کی وجہ سے, یعنی کیونکہ عمران خان مقبول ہے اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے, اگر یہ روایت بن گئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پھر جمہوریت کا مستقبل کوئی نہیں رہ جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آؤٹ رائٹ ہی ملٹری ٹیک اوور ہو جاتا تھا, ایل ایف او کے تحت ججز آ جاتے تھے, پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتے تھے. اب کیا کریں گے؟ اب تو جمہوریت کا آنچل اوڑھ کے وہ اگر الیکشن نہیں کراتے تو یہ تو پاکستان میں جب دل کرے گا کہ اس وقت جمہوریت کو معطل کر دیا جائے گا کہ فلانا مقبول ہو گیا جی اب الیکشن آگے کر دو, فلانا مقبول ہو گیا اب الیکشن پیچھے کر دو. تو ایسے تو ملک نہیں چلتے, ایسے تو بنانا ریپبلک چلتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے نا, الیکشن کمیشن کی خواہشات یا الیکشن کمشنر کی خواہشات, الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے جس پہ اس وقت ایک شخص مسلط ہے, تو الیکشن کمشنر کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں, نظام کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں,
جب آپ نے الیکشن کا بیگل بولا، جب ڈبے کھلیں گے، تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے بات بڑی آگے جا چکی ہے، اور یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ وہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، تو وہ خواجہ سے فون کر دیتا تھا، وہ فرق اب نکل گیا ہے. اب 19-20 کا فرق نہیں ہونا، اب 1 اور 20 کا فرق ہونا ہے.